أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں جس میں الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں برزخ کا سفر نامہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. گفتگو پیج نمبر 251 پر تمام ہو چکی تھی. آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ہیڈنگ ہے اغلام بازی کی سزا. میں نے کہا خاطر و تواضع سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے کہا ابھی معلوم ہو جائے گا. اسی اثنا میں نے دیکھا کہ انتہائی بدصورت اور بدبودار قسم کے چند مخلوقات میری جانب آ رہی ہیں. میرے قریب پہنچ کر انہوں نے انتہائی غضبناک ہو کر کہا اٹھو. میں اٹھا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک صندوق کے پاس لے گئے. انہوں نے اس کا ڈھکن کھول کر کہا جلدی سے اس میں اپنے کپڑے نکال کر پہن لو. میں نے اس صندوق میں غور سے دیکھا. مجھے سوائے آگ کے اور کوئی چیز دکھائی نہ دی. اس صندوق میں موجود تیز آگ کا ایک شعلہ میرے چہرے کی جانب لپکا تو میں فوراً پیچھے ہٹ گیا. میں اس صندوق کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا تھا. میں نے التجا آمیز لہجے میں ان سے کہا تمہیں خدا کا واسطہ مجھ پر رحم کرو. کیا میرے لیے اس سے بلند و بالا سنگلاق پہاڑ پر چڑھنا کوئی کم عذاب تھا؟ کیا فشار قبر، ملک الموت سے ملاقات، منکر و نکیر کا دیدار، راستے میں جنگل و بیابان کے خوفناک سانپ، بچھو اور سینکڑوں دوسرے طرح طرح کے عذاب میرے لیے کافی نہیں ہیں؟ آخر میں نے اتنے گناہ کیے ہیں جو اتنے سارے دردناک اور سخت عذاب میرا مقدر بنے ہوئے ہیں. عذاب کے ایک سپاہی نے غضبناک اور سخت لہجے میں کہا زیادہ باتیں مت کرو. تمہیں بلا چوں و چرا اس صندوق میں کود پڑنا، اس صندوق میں پڑا آگ کا لباس پہننا ہوگا. تم اتنی زیادہ زحمت کر کے اس پہاڑ پر چڑھے ہو. ہم تمہیں پیدل واپس نہیں بھیجیں گے بلکہ آگ سے دہکتی زنجیروں کے ساتھ تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر تمہیں اس پہاڑ سے نیچے پھینک دیں گے اور تم یہ فاصلہ 5 منٹ میں طے کر لو گے جسے تم نے 5 دن میں طے کیا تھا. یہ سزا ان لوگوں کے لیے مخصوص کی گئی ہے جو دنیا میں اغلام بازی کرتے ہیں، یعنی اپنی جنس سے اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرتے ہیں. مثلاً جیسے مرد سے اپنی خواہشات کو پوری کریں اور عورتوں سے اپنی خواہشات کو پورا کریں. اور غلیظ عمل کے مرتکب ہوئے ہیں اور تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو. کیا تم وہ واقعہ بھول گئے ہو جب تم ایک دن ایک خوبصورت لڑکے کو فریب دے کر اپنے گھر لے آئے اور اس سے بدفعلی کی؟ پھر تم نے اپنی لذت کو اور بڑھانے کے لیے اسے اس وقت تک نہیں چھوڑا بلکہ رات کو بھی اسے اپنے پاس رکھا. اس دوران اس کے ماں باپ صبح ہونے تک اپنے بچے کو ڈھونڈتے رہے مگر انہیں اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا. جب وہ بیچارہ لڑکا اپنے گھر پہنچا اور اس کے ماں باپ کو واقعے کا پتہ چلا تو شرم کے مارے وہ ایک دوسرے سے آنکھ نہیں ملا پا رہے تھے. پھر انہوں نے اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس شہر کو چھوڑ دیا اور کسی نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے. تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تم نے ابھی تک جتنے عذاب چکھے ہیں ان کے بعد بھی جو عذاب تمہارا مقدر بننے والے ہیں وہ آخری عذاب کی ایک جھلک ہے. چونکہ یہ عذاب تمہیں عالم برزخ میں مل رہے ہیں اسی لیے اسے برزخی جہنم کہتے ہیں. تمہارے اصل عذاب کا آغاز اس وقت ہوگا جب قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی عدالت میں تمہارے برے اعمال کا حتمی فیصلہ سنایا جائے گا. شریعت اسلامیہ کے مطابق اغلام بازی جیسے انتہائی برے فعل کے درج ذیل 4 میں سے کوئی ایک سزا ہے. غلام کے مرتکب کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے پہاڑ سے نیچے گرا دیا جائے جیسا کہ ابھی تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جائے
اسے کسی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے وہ دیوار اس پر گرا دی جائے، تلوار کی ایک ضربت سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ تمہارا قصور کیا ہے، جلدی سے اس صندوق سے اپنا مخصوص لباس نکال کر پہن لو۔ میں خود پر قابو رکھ کر آہستہ آہستہ اس صندوق کے قریب گیا اور اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو میرا ہاتھ ایسے برے طریقے سے جلا کہ میری چیخیں نکل گئی، میرے بدن کے تمام اعضاء و جوارح چیخ و پکار کر رہے تھے۔ میں نے صندوق سے کوئی چیز نکالے بغیر ہاتھ کھینچ لیا۔ جب عذاب دینے والوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ غضبناک ہوئے اور انہوں نے اپنے آگ سے تازیانے مجھ پر برسانے شروع کر دیے۔ میں روتے ہوئے مسلسل چیخ چیخ کر ان کے رحم کی اپیل کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا تمہیں خدا کا واسطہ مجھے مت مارو، اب اس دفعہ میں لباس نکال لوں گا، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ان کے تازیانے میرے سر اور چہرے پر برس رہے تھے۔ عذاب دینے والے مجھے وہ آگ کا لباس پہنا دیا۔ یہ لباس اس قدر گرم تھا کہ فوراً میرے بدن سے چپک کر میرے بدن کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کو زنجیر سے جکڑے اور گھسیٹتے ہوئے ایک خطرناک ڈھلوان کے قریب لے آئے اور وہاں سے مجھے نیچے پھینک دیا۔ اس موقع پر کردار میرے قریب پہنچا اور اس نے طنز آمیز مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہاڑ کے دامن میں تمہارا منتظر رہوں گا۔ میں تیزی سے نیچے جا رہا تھا، اچانک میں انتہائی نوکیلی چٹان سے ٹکرایا جو ایک طرف سے میرے جسم میں داخل ہوئی اور دوسری جانب سے نکل گئی۔ یہ سر کے درخت کے مانند چٹان تھی۔ اس سے ٹکرانے کی وجہ سے میرا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور مجھے ایسا درد ہوا جسے بیان کرنا ناممکن ہے۔ اگر بیان کیا بھی جا سکے تو تم اہل زمین کے ادراک کی حدود اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ اس مقام پر 2 سپاہی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے اس چٹان سے نکالا اور دوبارہ نیچے کی جانب پھینک دیا۔ مجھے نیچے جانے کے بعد میں دوبارہ ایک اور چٹان سے ٹکرایا اور اس سے بھی زیادہ بھیانک منظر وجود میں آیا اور وہ اتفاق کئی بار ہوا۔ میں تیزی سے نیچے کی جانب لڑھک رہا تھا اور اسی دوران میرے چہرے کا گوشت رگڑ رگڑ کر اتر رہا تھا، لیکن کچھ دیر بعد دوبارہ بحال ہو جاتا۔ نیچے کے لڑھکتے وقت مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ پوری کائنات انتہائی تیزی سے گھوم رہی ہے۔ اسی دوران انتہائی نوکیلے پتھر میری آنکھوں میں پیوست ہو کر میرے سر کے عقبی حصے سے نکل رہے تھے، جن کی وجہ سے مجھے بے انتہا درد ہو رہا تھا۔ میں بار بار اپنی اصلی حالت کو لوٹ کر آتا اور کوئی دوسرا پتھر پھر میری آنکھ میں پیوست ہو کر دوسری جانب سے نکل جاتا۔ یہ عمل مسلسل ہو رہا تھا۔ نیچے گرتے ہوئے کئی بار میری ناک کسی مضبوط چٹان سے ٹکرائی تو میرا سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ کبھی کوئی نوکیلا پتھر میرے ایک کان میں پیوست ہو کر دوسرے سے نکل جاتا۔ یہ عذاب اس پہاڑ سے نیچے جانے تک جاری رہا۔ آخر کار میں خون میں ڈوبا ہوا بدن لیے پہاڑ سے نیچے پہنچا۔ شدید اور گرمی، گہرے اور کثیر زخم کی وجہ سے میں بے سود زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اہل زمین، کاش تم ان عذابوں کی حقیقت کا ادراک کر سکتے۔ یہ کتنے دردناک ہیں۔ تم میں سے تو کوئی معمولی سا جنہ یا مچھر کا کاٹا برداشت نہیں کرتا اور تم اس کی تکلیف اور پردرد تکلیف سے پاگل ہو جاتے ہو۔ اگر تم ذرہ بھر بھی اس دنیا کے عذاب کو یاد کرتے تو کبھی بھی گناہ کے چند لمحوں کی لذت سے اپنا دامن آلودہ نہ کرتے۔ میری آنکھیں کھلی تو کردار میرے سرہانے کھڑا ہوا۔ لگتا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہا تھا، کہ میرے گرنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس موقع پر اس نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وادی برہوت اب زیادہ دور نہیں ہے، تم اس مقام سے اپنی آخری منزل کو دیکھ سکتے ہو۔ میرے گلے، آنکھوں اور کانوں سے خون بہہ رہا تھا اور آتشی لباس کی شدید حرارت کی وجہ سے نہ تو میں کچھ دیکھ سکتا تھا اور نہ سن سکتا تھا۔ مجھے ٹھیک ہونے میں کافی عرصہ لگا اور رفتہ رفتہ میرے زخم ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد کردار نے کہا، اب تم ٹھیک ہو چکے ہو، لہذا ابھی فوراً اپنے سفر پر روانہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ابھی کافی فاصلہ طے کرنا باقی ہے۔ ہمارے اطراف میں خشک اور بے آب و گیا اور وسیع چٹیل میدان تھا، جس میں سورج کی تیز دھوپ نے سراب کی صورت بنائی ہوئی تھی۔ ناظرین، گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 251 سے شروع ہو کر پیج نمبر 256 تک پہنچ گئی ہے، لہذا ہم گفتگو کو یہیں تمام کریں گے۔
پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔